تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کی حقیقتیں، لذتیں، محبتیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور آج ہم مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مومن کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہم مسلمان جو برباد ہو رہے ہیں، آج ہماری بربادی کا کارن کیا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان آج پریشان ہے اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کا کارن، اس کی وجہ بتاؤں گا۔ چار باتیں ہو گئی، پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا اسرائیل فلسطین کہ جنگ کی حقیقت کیا ہے۔ آج سال بھر ہو گئے لیکن عرب والوں نے فلسطین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بات بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پانچ باتیں ہو گئی۔ چھٹویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ولیوں کی شان، ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، اور ساتویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کیا اللہ کے ولی مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں یا عام لوگوں کی طرح مٹی میں مل جاتے ہیں۔ یہ 7 باتیں۔ آٹھویں بات قبرستان کے کنارے میں یہ جلسہ ہو رہا تو ہم مسلمانوں کے لیے قبرستان کا کس طرح سے احترام ہونا چاہیے، کس طرح سے احترام کرنا چاہیے۔ ہماری ماں بہن آپ بھی عزت سے بیٹھیے، آپ لوگ بھی عزت سے بیٹھیے۔ اسد صاحب کو پھر سنیں گے، غلام ربانی بھی آپ کو بار بار نہیں ملے گا، جیسے اسد صاحب آپ کو نہیں ملتے ہیں غلام ربانی بھی آپ کو بار بار نہیں ملتے ہیں۔ سال 6 مہینہ پر 2 سال پر آپ ہم سے ملاقات کرتے ہیں، تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا ابو آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی تیب و نظر، جن کی شان نہ آتی نہ کل کو سر، شاف مشر ساکی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شعر ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک بھارت کے آخری بادشاہ تھے، بڑے شریف، بڑے نیک۔ ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے بھارت پر قبضہ کیا، ان کو جیل میں ڈالا، کچھ دنوں کے بعد ان کو سزائے موت دی۔ جب بہادر شاہ ظفر سزائے موت پانے لگے تو سزائے موت پانے سے پہلے ایک نصیحت آمیز کلام لکھا تھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز بھی مل سکی نہ زمین ہوئے یار میں۔ اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے دوست جلسہ کرانے کا مقصد سمجھو، یہ لاکھوں روپے پنڈال کے پیچھے خرچ ہوئے، اس کا مقصد سمجھو۔ 10 روپے کر کے 2 مہینہ تک انصار صاحب نے چندہ کیا، اس کا مقصد سمجھو۔ جلسہ کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے، جلسہ کا مقصد مسلمانوں کو جمع کر کے ان کو دینی پیغام پہنچانا ہے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ ادھر دیکھیے، صرف آواز سنانا نہیں ہے، آواز سنیے،
नाज शरीफ सुनिए, मना नहीं है, खूब सुनिए, लेकिन अपने उलमा की कदर कीजिए, अपने उलमा से सही वक्त पर तकरीर कराइए और उनके पैगामात पर अमल कीजिए। आपको पता चले जिंदगी गुजारने का क्या तरीका है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। ये जलसा बड़ी मेहनत से होता है, जोर से बोलो, ये जलसा बड़ी मेहनत से होता है। जलसे का मकसद समझो। अगर आपने जलसे का मकसद नहीं समझा तो आपको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है, न कोई मौलवी बचा सकता है, न हम आपको बचा सकते हैं। अपने पैसे की कदर करो और पैसा खर्च करो तो पैसा खर्च करने से उससे कुछ फायदा हासिल करो। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैं आपके सामने कुरान की आयत पेश कर चुका हूं। रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें हिलाक कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। याद रखिए, आपने कुर्सी भी सही नहीं रखी। ये आपने तो सोचा नहीं कि मौलाना रब्बानी भी स्टेज पर आएंगे, उनके लिए कुर्सी होनी चाहिए, लेकिन आपने कुर्सी, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। उलमा की कदर करो। आपने बिना हाथ वाली कुर्सी मुझे पेश कर दिया, माइक भी है तो ये नीचे नहीं जा रहा। अब आप बताइए, ये सब चीजें डिस्टर्ब करने की है। 2 घंटा स्टेज पर बैठा दिया, ये सब चीजें डिस्टर्ब करने की है। मिजाज बनता है लेकिन बोल क्या पाऊंगा। बहरहाल आया हूं तो आप कुछ लेकर जाओ, मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें डाकू और डकैत बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें चोर और बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, जमीन खा गई, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े नामवर जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने
کے بعد اپنے مزاروں میں بھی زندہ رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت سالانہ عرس خواجہ غریب نواز حضرت علامہ غلام ربانی نشتر الہٰبادی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جاؤ یار، یہ ایک جگہ اس لیے فکس کیا، اس کو پتا تھا صرف اسد آنے والے، اگر یہ ڈبل اگر اس کو لوز اگر رکھتا، اس کو پتا چلتا کہ اور بھی مولانا لوگ ہیں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو، ارے مرنا تو سب کو ہے، مگر شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، بے حیائی کے ساتھ زندگی گزار کے مت مرو، بے نمازی ہو کر مت مرو۔ مرنا ہے تو یاد رکھو وہ کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ تمہیں یاد کرے۔ اچھا یہ بتاؤ، غریب نواز کا عرس کیوں منا رہے ہو؟ غوث اعظم کا عرس کیوں مناتے ہو؟ بزرگان دین کا عرس کیوں مناتے ہو؟ کیا عرس کا مقصد ہے لنگر بنانا، پلاؤ چولاؤ بریانی بنانا؟ ارے زور سے بولو، کیا عرس کا یہ مقصد ہے اونٹ ذبح کرنا، گائے ذبح کرنا، بیل ذبح کرنا؟ کیا یہ عرس کا مقصد ہے؟ کیا عرس کا مقصد ہے ایک ٹرک گلاب لا کر کے ان کے مزار پر ڈال دینا؟ یہ عرس کا مقصد نہیں ہے۔ عرس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے حالات لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے فرمودات لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ان کی زندگی اور ان کے حالات لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے، سلیقہ بتایا جائے۔ یہ غریب نواز کے عرس کا مقصد ہے، یہ غوث اعظم کے عرس کا مقصد ہے، یہی تمام اللہ والوں کے عرس کا مقصد ہے۔ آپ مزار پر جاتے ہیں، چادر چوم کر چلے آتے ہیں، ادھر دیکھیے فاتحہ پڑھ کے چلے آتے ہیں، آپ غور نہیں کرتے آپ کے ابا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا، آپ کے دادا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا، آپ کے گاؤں کے لوگ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا، لیکن غریب نواز کو سب یاد کر رہے ہیں، غوث اعظم کو سب یاد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جب آپ غور کریں گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے، اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہیں یاد رکھتی ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ بتائیے آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ ارے زور سے بولو، تھکے تو نہیں ہیں؟ ابھی تو غلام ربانی اپنی تقریر کی شروعات کی ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے وعدہ کیا ہے حدیث سناؤں گا۔ پہلے وہ حدیث کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، محبت کیا ہے، پھر وہ حدیث ہماری بربادی کا کارن کیا ہے، پھر وہ حدیث کہ اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کی حقیقت کیا ہے، اور سال بھر ہو گئے عرب والوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو سناؤں گا، بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، اجازت ہے تو حدیث سناؤں۔ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انکرنا انفسنا۔ قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ زور سے بول تو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔
बिल्कुल अदब से बैठे, आप मेरा ज़हन बनाए ताकि मैं दिल से आपके सामने हदीस सुना सकूं। और बोलिए चचा भैया इजाजत है ना? माशाअल्लाह आप लोग बैठे हैं, सीना चौड़ा हो रहा है माशाअल्लाह। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मतलब सुनो, मतलब हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ, हालत मेरी बदल जाती है। पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह बुराइयों से बच नहीं पाते, पहले की तरह सीने में अल्लाह का खौफ नहीं रह जाता। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बैठिए बैठिए बुजुर्ग, इस्तिंजा की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने दीजिए, इस्तिंजा की जरूरत है तो जा सकते हैं, लेकिन ये फिर आएंगे। इधर देखिए अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूँ बच्चों को जैसे घर जाता हूँ, बीवी के चेहरे पर नजर पड़ती है, बच्चों पर नजर पड़ती है, सरकार जैसे घर पहुंचता हूँ तो मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, जैसे यहाँ नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। आए मुसलमान, वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनके चेहरे की जियारत आसमान के फरिश्ते करे। वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनको देखने आसमान के फरिश्ते आया करे। वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनको देखने अल्लाह के फरिश्ते आया करे। इधर देखिए, मुसलमान का बच्चा जब चोरी करता है तो उसको देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब डकैती करता है तो उसको देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब माँ बाप को गालियां देता है तो उसको देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब शराब की बोतल अपने हाथों से उठाता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा कुरान की तिलावत करता है, जब मुसलमान का बच्चा नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा अपने उलमा की तकरीर सुनने के लिए मजलिस में निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। बंगाल के मुसलमानों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे, फरिश्ते आप पर फख्र करें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, कसम खुदा अब जो हदीस सुनाने जा रहा हूं बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा थरथरा जाएगा। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتع الرجل زوجته وابقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو، جیسے قرآن کا پڑھنا ثواب، سننا ثواب، ایسے ہی نبی کی حدیث کا بھی پڑھنا ثواب، اور زور سے بولو سننا ثواب۔ ہماری ماں بہن سن رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، یہ جتنے بچے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے۔ تو آپ دل سے سنیے، غلام ربانی قصہ کہانی نہیں، صرف حدیث بولے گا، مطلب سنیے، مطلب ادھر دیکھیے، مطلب سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے، جب تک کہ اللہ کو راضی نہ کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا، سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا، دھیان سے سنیے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اذا كان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الى آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا، جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان پر لعن طعن کرے۔ جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ کتنے لوگوں نے اس حدیث کو سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی کو بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ ادھر دیکھیے، نبی نے کتنی خرابیوں کا ذکر کیا، زور سے بولو۔ آج سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، آج ہم مسلمانوں میں صرف 15 ہے کہ 15 سے زیادہ؟ ارے بولو، آج ہم مسلمانوں میں 15 سے زیادہ خرابی ہے، بلکہ ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ ارے زور سے بولو، ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑا پریشان ہے، اور واقعی مسلمان، ادھر دیکھیے، آج کے دور میں جو
کہنے کو مسلمان ہے، وہ کہنے کے اعتبار سے وہ پریشان ہے۔ سیریا میں دیکھو مسلمان پریشان، فلسطین میں دیکھو مسلمان پریشان، بغداد میں دیکھو مسلمان پریشان، پاکستان میں دیکھو مسلمان پریشان، افغان میں دیکھو مسلمان پریشان، اپنے ملک میں دیکھو مسلمان پریشان۔ آخر مسلمان پریشان کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے، آپ جس کو مسلمان سمجھ رہے ہو دھوکے میں ہو۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، آپ جس کو مسلمان کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، وہ مسلمان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نزدیک مسلمان ہے۔ وہ مومن کبھی پریشان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نزدیک مومن ہے، لیکن دنیا کی نظر میں جو مومن ہے یا مسلمان ہے ہو سکتا ہے وہ پریشان رہے۔ آج کا مسلمان کس کو کہتا ہے جانتے ہیں؟ جس کا نام عبداللہ ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام عبدالستار ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام محمد ہے وہ مسلمان ہے۔ دن بھر میں چاہے 100 بوتل شراب پیتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈکیتی کرتا ہو، ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، دن بھر میں 420 کرتا ہو، صرف نام مسلمان ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ مسلمان ہے۔ یاد رکھیے، دھوکے میں ہے آپ۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سنیے، مومن وہ ہے جو اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے، ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام ضروریات دین پر پختہ یقین رکھے، پختہ ایمان رکھے، اس کا نام مومن ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں لاکھ کتے بھوکتے رہے، کبھی اپنے نبی کے خلاف بولو کوئی جملہ زبان سے نہ نکالے، نہ سننا چاہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنے رسول کو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل سمجھے، سب سے افضل جانے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ اپنے پیارے رسول سے محبت کرے۔ مومن اس کو کہتے ہیں کہ لاکھ کوے کائے کائے کرتے رہے، لاکھ کتے بھوکتے رہے، ان کو پاگل سمجھے، لیکن اپنے نبی کے خلاف غلط گمان کبھی نہ کرے۔ اس کا نام مومن ہے۔ لیکن آج کل جتنے مسلمان ہیں، ادھر دیکھیے، تھوڑا سا کوا کائے کائے کرنے لگا ان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، تھوڑا سا کتا بھوکنے لگا ادھر دیکھیے تو ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ خبردار، مومن کس کو کہتے ہیں؟ دھیان سے سنو، مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے، اپنے ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی آل و اولاد سے بھی زیادہ، زمین جائیداد سے بھی زیادہ، سونے چاندی پیسوں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے اور تمام ضروریات دین پر پختہ یقین رکھے۔ اللہ نے جو کہہ دیا اس پر ایمان لائے، رسول نے جو کہہ دیا اس پر ایمان لائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، مومن۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کو حرام جانتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو جوا سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے جلسے کی قدر کرتا ہو اور اپنے علماء کی قدر کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال سمجھتا ہو اور جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام سمجھتا ہو۔ اس کا نام مسلمان ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آج کل ڈپلیکیٹ مسلمان دنیا میں زیادہ پریشان ہے۔ قرآن آپ کا کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی مرتبے والے رہو گے، دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، دنیا میں تم ہی شان والے رہو گے۔ شرط یہ ہے تمہارا ایمان پکا رہے، شرط یہ ہے تم اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھو۔ اجازت دیجئے تو اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل فلسطین کے جنگ کی حقیقت کیا ہے۔ اور سال بھر ہو گئے
आखिर अरब वालों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? अगर इस हदीस को सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं काम चलेगा। ए बच्चा, मेरी नजर इसको देख रही है, छोकरा ऐसे मुंह चला रहा है जैसे ऊंट चलाता है। अरे जोर से बोलो, आराम से मुंह चलाओ। गुटखा दबा करके अगर खाना ही है, पहली बात तो गुटखा मत खाओ। जोर से बोलो, बीड़ी मत पियो। जलसे का एहतराम करो। जलसे में आओ तो टोपी लगा कर आओ। जलसे में आओ तो अपने वक्त को कीमती समझो। क्या समझो? जोर से बोलो, वक्त को कीमती समझो। जिसने अपने वक्त की कदर न की, उसको दुनिया में जिंदगी गुजारने का, बोलो, दुनिया में जिंदगी गुजारने का हक नहीं है। हक उसे है जो अपने वक्त को कीमती समझे, फालतू ना गुजारे, न जलसे में वक्त फालतू गुजारे, न ऐसे वक्त फालतू गुजारे।